الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رمضان کا مبارک مہینہ عن قریب شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مقبول رمضان نصیب فرمائے اور اس کی صحیح قدردانی کی توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں دو عبادتیں خاص طور پر ہیں۔ دن میں روزہ ہے اور رات میں نماز کا اہتمام ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھے گا ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا، نمازیں پڑھے گا۔ قیام یعنی کھڑا ہونا، کھڑے ہونے کا مطلب نماز کی حالت میں کھڑا ہونا۔ جو رمضان کے مہینے میں راتوں میں قیام کرے گا یعنی نماز کی حالت میں کھڑا رہے گا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو یہ دو عمل ہیں جن کا اس مبارک مہینے میں خاص اہتمام کرنا ہے۔ روزے اللہ نے فرض فرمائے ہیں۔ روزہ چھوڑنا بغیر عذر کے جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم يقض عنه صوم الدہر کلہ وإن صامہ، کہ جو شخص رمضان کے ایک روزے کو چھوڑ دے گا، افطار کرے گا مطلب چھوڑ دے گا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض، بغیر کسی عذر اور بیماری کے، کیونکہ اگر عذر اور بیماری کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو گناہگار نہیں ہوتا۔ سفر کی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے، بیماری کی وجہ سے چھوٹ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو بعد میں اس گنتی کو پورا کر لے، ان 30 روزوں کو پورا کر لے بعد۔ تو جو عذر اور بیماری کی وجہ سے چھوڑے گا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بغیر عذر اور بیماری کے جو رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو اگر پوری زندگی روزے رکھتا رہے تب بھی اس روزے کی قضا نہیں ہوگی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لم يقض عنه صوم الدہر کلہ وإن صامہ۔
مگر قضا نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثواب نہیں مل سکے گا، اس کی تلافی نہیں ہو سکے گی۔ باقی جو فرض ذمہ تھا اگر وہ نہیں ادا کیا تو اس کے بدلے ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا، وہ ضروری ہے قانوناً، تاکہ توبہ اس کی پوری ہو۔ لیکن جہاں تک اجر و ثواب ہے وہ اجر و ثواب نہیں مل سکے گا۔ اور اگر کوئی روزہ رکھ کر بغیر کسی وجہ کے جانتے بوجھتے روزہ توڑ دے تو روزہ توڑنا اتنا سنگین ہے کہ اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ روزہ ہے مگر روزے کی حالت میں عمدن جانتے بوجھتے روزہ توڑ دیا، کھانا کھا لیا اور کوئی ایسا کام کیا، تو اس کو بدلے میں ایک روزہ قضا کا رکھنا پڑے گا اور 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے، 2 مہینے کے روزے۔ اور وہ 2 مہینے کے روزے 60 روزے اس طرح رکھنے پڑیں گے کہ اگر بیچ میں ایک روزہ چھوٹ گیا تو پھر شروع سے 60 پورے کرنے پڑیں گے۔ تو یہ کفارہ یہ بتاتا ہے کہ روزہ رکھ کر توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، اسی وجہ سے اللہ نے اس کا کفارہ بھی ایسا رکھا ہے۔ تو بہرحال روزہ فرض ہے، عذر ہے اگر اور بات ہے، ورنہ روزہ رکھنا ضروری ہے۔ الحمدللہ جو لوگ مثال کے طور پہ اب موجود ہیں تو امید یہ ہے کہ 100% روزہ رکھتے ہیں، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو بہت دیر سے آنے والا ہے مسجد میں، اخیر میں آنے والا، ہر مسجد میں، جو بیان میں بھی نہیں رہتا کسی بھی جگہ، جو بالکل صرف نماز پڑھنے آتا ہے اخیر وقت میں۔ اس میں ایک طبقہ مسلمانوں کے اندر ایسا ہے کہ جو بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمانوں کی آبادیوں میں بھی ایسے نوجوان ہیں، صحت مند ہیں، ہٹے کٹے ہیں، جو بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ روزہ فرض ہے، روزہ اسلام کا رکن ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھنا ہے، اللہ نے مالدار بنایا تو زکوٰۃ دینا ہے، اللہ نے مال اور سفر کے اعتبار سے استطاعت دی ہے تو حج کرنا ہے، فرض ہے، یہ رکن ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں۔ پھر کیسا مسلمان بھائی جو بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دے؟ تو اس وجہ سے دینی محنتوں کی ضرورت ہے، نماز کی پابندی ہو، روزے کا اہتمام ہو، فرائض کا اہتمام، حرام اور بڑی بڑی جو چیزیں ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے بچنے کا اہتمام، یہ بھی اگر امت کے اندر نہیں ہے تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دینی محنتوں میں اضافہ کریں، لوگوں کو اللہ سے جوڑے، نماز کا پابند بنائیں، روزے کا پابند بنائیں، حج زکوٰۃ کی ادائیگی کی ترغیب دیں ان کو۔ تو بہرحال اس کے لیے کوششیں، محنتیں کرنا چاہیے، اور جو کچھ دینی کام ہو رہے ہیں ان کاموں میں بھی حصہ لینا چاہیے، تاکہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے، بے نمازیوں کو نمازی بنایا جائے، بے روزے داروں کو روزے دار بنایا جائے، کیونکہ اگر امت فرائض پر بھی عمل نہیں کرے گی تو اللہ کی نصرت اور مدد کس طرح سے آئے گی؟ اب الحمدللہ ہم لوگ اللہ کی توفیق سے روزہ رکھتے ہیں، تو اب ہم کو اس کا اہتمام کرنا ہے کہ ہمارا روزہ اعلیٰ درجے کا بنے۔ روزے کو اعلیٰ درجے کا بنانا ہے تو صرف کھانا پینا چھوڑنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کا گناہ چھوڑنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے، جھوٹی باتیں، جھوٹے کام نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ کر رکھے۔ ایسے ہی فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا،
تو اس وجہ سے اس کا اہتمام ضروری ہے کہ روزے میں تمام اعضاء کی حفاظت کی جائے، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے، خاص طور پر زبان کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی ڈھال جو بچاؤ کرتی ہے، تلوار سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہوتی ہے، تو ایسے ہی دوزخ کی آگ سے بچاؤ کے لیے روزہ ڈھال ہے، جب تک آدمی اس کو پھاڑ نہ دے۔ پوچھا گیا کہ یہ کس چیز سے پھٹتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ اور غیبت سے، بِکِذْبٍ أَوْ غیبہ۔ اس لیے سب سے زیادہ زبان کی فکر کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عورتوں کا مسئلہ پیش ہوا جن کو روزہ بہت لگ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں عورتوں سے برتن میں قے کرنے کے لیے کہو۔ تو ان عورتوں نے قے کی تو اس میں تازہ گوشت اور خون تھا۔ ان عورتوں نے کہا ہم نے تو گوشت اور گوشت استعمال ہی نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عورتوں نے حلال روزی سے تو روزہ رکھا، رکی ہوئی رہی، لیکن غیبت کر کے مردار بھائی کا گوشت کھاتی رہی، اور اس کی وجہ سے ان کو روزہ لگ رہا تھا، روزے کی شدت محسوس ہو رہی تھی۔ اسی سے یہ معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے روزے کا احساس بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور نیک لوگوں کو روزے کا احساس اتنا نہیں ہوتا۔ آدمی تقوی اور نیکی پر کاربند رہے، روزہ آسان ہو جاتا ہے، اور اگر گناہوں کا ارتکاب کرے تو پھر روزہ بھاری ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ہٹے کٹے لوگوں کو روزہ رکھنے کی ہمت اور توفیق نہیں ہوتی، جبکہ بوڑھے لوگ رہ جاتے ہیں روزہ، بچے روزہ رہ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہم کو اہتمام کرنا ہے اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کا، کہ روزے کے دوران ہم ہر قسم کے گناہ سے بچیں، لا یعنی سے بچیں، غیر ضروری باتوں سے بچیں، اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں۔ رات میں نماز کا اہتمام، تراویح ہے اس کے لیے۔ اب ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے آج کل کہ رمضان آتا ہے تو اعمال میں اضافہ کرنا چاہیے، اس پر توجہ اتنی کرنے کے بجائے کچھ اختلافی مسائل میں توجہ بڑھا دی جاتی ہے۔ تو ہمارے بعض بھائی اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ 8 رکعت سے زیادہ تراویح نہیں پڑھنا چاہیے، اور کوئی پڑھتا ہے تو اس کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ حالانکہ تراویح جو ہے چاروں ائمہ کے پاس 20 رکعت ہے، اور بہت سارے دلائل ہیں۔ ایک عالم ہیں مولانا حسنین محفوظ رحمانی، مہاراشٹرا میں رہتے ہیں، ان کا اس سلسلے میں ایک تفصیلی بیان ہے، غالباً 2.25 گھنٹے کا ہے، 2 گھنٹے 20 منٹ کا ہے، تو تفصیلی مگر کافی اطمینان بخش ہے، تشفی بخش ہے۔ جو لوگ اس مسئلے میں الجھن کا شکار ہیں وہ چاہیں تو اس بیان کو سن سکتے ہیں، تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا، 2.25 گھنٹے کا بیان ہے، لیکن بہت تشفی بخش ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رمضان تو ایسا مہینہ ہے کہ اگر سال بھر 8 رکعت تہجد پڑھی جاتی ہے تو رمضان میں تو اور زیادہ پڑھنا چاہیے۔ سال بھر جتنا قیام اللیل ایک مومن، ایک مسلمان، ایک عبادت میں محنت کرنے والا کرتا ہے، رمضان میں اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تو تراویح بہت سے ائمہ کے نزدیک 20 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، 20 سے بھی زیادہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ ناسمجھی اور نادانی کی بات ہے کہ لوگوں کو مزید ترغیب دینے کے بجائے لوگوں کو روکا جائے۔ پھر جن روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ ہے، تو نماز اتنی عمدہ اور اتنی لمبی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رات کا بڑا حصہ اس نماز میں گزر جاتا تھا۔ اب رکعتیں چاہے جتنی بھی ہوں، لیکن نماز کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ رات کا بڑا حصہ گزر جاتا تھا۔ یہاں تو علم ترا سے صرف 8 رکعت چند منٹ میں پڑھ لیے، آدھے گھنٹے میں،
اور پھر اس کے بعد نکل گئے، روانہ ہو گئے۔ تو بھائی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ یہ مہینہ تو ہے ہی اس کے لیے، یہ مہینہ ہے دن کے روزوں اور رات کے قیام کے لیے، تو اب رات کا قیام جتنا زیادہ ہو اتنا اچھا ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہماری رات کا زیادہ حصہ قرآن شریف کے پڑھنے میں، نماز کے پڑھنے میں صرف ہو، اور جو تراویح میں قرآن پڑھا سنا جائے اس میں بھی مگر اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت صحیح ڈھنگ سے کی جائے، ورنہ بہت سے لوگ بڑی مقدار میں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن وہ پڑھنا سننا صحیح ڈھنگ سے نہیں ہے۔ تلاوت بھی بعض وقت ایسی ہے کہ حافظوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اور پیچھے سننے والوں کا بھی حال ایسا ہے کہ وہ قرآن پاک سننے کے لیے جو ادب چاہیے اس ادب کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے۔ ایک تماشا سا معلوم ہوتا ہے کہ صاحب نماز پڑھانے والا پڑھا رہا ہے اور پیچھے لوگ مختلف مشغلوں کے اندر مشغول ہیں، کوئی رکوع میں جا کے مل جاتا ہے، کھانے میں، پینے میں، شور میں، شرابے میں۔ یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کے نام پر ایک مذاق ہے، اس وجہ سے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس آنے والے مبارک مہینے میں روزوں کا اہتمام، اور اللہ کی توفیق سے جو روزہ رکھ رہے ہیں روزے کے آداب کا اہتمام، اپنے اعضاء اور جوارح کی حفاظت کا اہتمام، اور رمضان کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ قیام کا اہتمام کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے زیادہ سے زیادہ نماز پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے، قرآن سنا جائے، اور اس کے علاوہ بھی دن رات کے مختلف اوقات میں نماز سے خارج بھی قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے، کیونکہ یہ مبارک مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن پڑھنا بھی ضروری ہے، اور قرآن پاک سمجھنا بھی ضروری ہے، اور قرآن پاک کے مطابق اپنا عمل بنانا، اپنی زندگی بنانا یہ بھی ضروری ہے۔ اور عملاً سب سے مقدم حق یہ ہے کہ قرآن کے مطابق ہم عمل کرنے کا اہتمام کریں، تبھی قرآن کا حق ادا ہوگا، ورنہ صرف قرآن پڑھنے سننے کا تو اہتمام کریں گے لیکن قرآن پاک کے مطابق عمل کا اہتمام نہیں کریں گے تو قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں وقت کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، مقبول اعمال کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔